الحمدللہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے تشدید کی بحث پڑھ لی تھی۔ استاد جو پچھلے ہفتے دوسرے استاد آئے تھے نا، تو نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا تھا کسی کو، ان کا نیٹ ورک ایشو ہو رہا تھا۔ اچھا تو تشدید کی بحث تھی۔ جی سر۔ چلیں بہرحال چلیں تشدید دیکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جزم کر لیا، اور جزم کے قاعدے سے جڑا ہوا حروف قلقلہ تھا، پڑھ لیے ہم لوگ کہ 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، اور وہ حروف ہیں قطب و جد۔ قطب و جد، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، یہ ہے قطب و جد، ہے نا؟ جی اب ان حروف پہ قلقلہ کب ہوگا؟ جب سکون آئے، جب یہ جب ساکن ان حالت کو سکون کی حالت میں پڑھا جائے۔ اب وہ سکون چاہے اصلی ہو یا عارضی ہو، چاہے اصلی ہو یا عارضی ہو۔ عارضی عارضی کا کیا مطلب؟ کسی جو وجہ سے آتا ہے۔ کو وقف کی صورت میں ہم ان کو ساکن کر وقت دیں کی گے۔ صورت میں آ جاتا ہے۔ کتاب، تو سکون عارضی ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے موجود ہو، جیسے لقد وغیرہ ہے، قد ہے، اور ایک سکون وقف کی وجہ سے، یعنی اس کے اوپر حرکت ہے، اصل میں زبر زیر پیش وغیرہ ہے، یا 2 زیر 2 پیش 2 زبر ہے، لیکن وقف جب ہم کرتے ہیں تب وہ حرف ساکن ہو جائے۔ اور یہ کسی بھی حرف پر معاملہ ہوگا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی بھی کلمے کے اوپر سانس توڑیں گے، چاہے تھک کر کے یا آیت مکمل ہو اس کے اوپر، یعنی سینٹینس کمپلیٹ ہو تب ہم سانس توڑیں، یا سانس چھوٹی پڑ رہی ہے، سینٹینس لمبا ہے اور کسی کلمے پہ ہمیں رکنا پڑ رہا ہے، تو جب بھی کسی کلمے کے اوپر رکیں گے یا سانس ٹوٹے گی ہماری، تو اس کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ یہ عام سا عربی کا قاعدہ ہے، اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اس لیے قرآن پڑھتے وقت بھی جس کلمے کے اوپر آپ کی سانس ٹوٹے گی یا آپ کو توڑ کر کے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، سانس نہیں پوری ہو پا رہی ہے آگے کلمے یا وقف تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ وقف تام ہو یا کوئی اور رمز ہو جس پہ وقف کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس کلمے پہ رک جانا ہے جہاں پر ہماری سانس کمزور پڑ رہی ہے، اور وہاں سانس لینے کے لیے جب ہم رکیں گے تو اس کے آخری حرف، اس کلمے کے آخری حرف پر ہم کو سکون پڑھنا ہے، چاہے جو حرکت ہو، چاہے جو حرکت ہو، اس کو سکون کے ساتھ، الا یہ کہ 2 زبر ہے تب ہم اس پہ سکون تو کریں گے مگر سکون کا انداز بدل جائے گا۔ جیسے 2 زیر پہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس پہ سکون، 2 پیش پہ کرتے ہیں تو اس پہ سکون ہوگا، لیکن 2 زبر پہ جب کریں گے تو وہ الف کے ساتھ لکھا ہوا، جیسے افواجن ہے، اب اس پہ ہمیں رکنا ہے تو افواج کے بجائے افواج جا، افواجا، تو یہ ہم وقف کی صورت میں اس پہ الف پہ ہم الف کو ساکن کر دیں گے، الف کو ہم ساکن، تو الف جب ساکن ہوگا وہ الف مد بنتا ہے، اور اس سے پہلے سکون ہونے کی، اس کے پہلے زبر ہونے کی صورت میں یہ الف مدہ ہوا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور اس کا نام ہے مد عوض۔ مد عوض 2 زبر کے اوپر جب ہم وقف کریں گے
इसको तनवीन तनवीन एवज मद एवज कहते हैं कि तनवीन के एवज ये मद होता है, तनवीन के एवज। उस्ताद फरमाते हैं, तो चाहे हम वक्फ ऐसे कलमे की करें जिस कलमे का आखिरी हर्फ साकिन हो या साकिन ना हो, तब भी हम उस पे साकिन करके पढ़ेंगे। अब उस्ताद अगर फरमाते हैं, अगर पहले से आखिरी सुकून है जी, एक सवाल था कि अगर खड़ी जबर हो जैसे कि असरा है, तो इसको फिर हम कैसे वक्त करेंगे? अगर वो खड़ी पहले जबर हो जैसे ऑलरेडी अक्सर, जहां है, जहां हरफ मद है, उस हरफ मद को हम हटा नहीं सकते क्योंकि कलमा टूट जाएगा। तो वो उसका हिस्सा है, वो मध्य तबीई है, वो उसका हिस्सा है, मध्य तबीई यानी मध्य असली, तो वो उसका हिस्सा है, आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे मूसा है तो मूस नहीं कह सकते क्योंकि वो उस कलमे का हिस्सा है, उस कलमे का हिस्सा है, उसको आप नहीं हटा सकते। साजी एक सूरह यूसुफ में वर्ड है मसवाया, तो अगर उस पे वक्फ करेंगे तो उसको किस तरह पढ़ेंगे? मीम सा वाओ मसवाया, या के ऊपर जबर है, तो हम कैसे सिर्फ उसको जबर, पढ़ेंगे? सिर्फ जी, जबर है, सिर्फ जबर है। तो सिर्फ जबर, तो सिर्फ जबर रहेगा या सिर्फ जेर हो, सिर्फ पेश, यानी सिर्फ दो जबर की जो सूरत है, या खड़ा जबर तो पहले ही से साकिन है, तो साकिन को साकिन ही पढ़ना है। असल कायदा क्या हमने बताया कि जिस कलमे के ऊपर हरकत हो उसको हम क्या करेंगे, वक्फ की सूरत में साकिन कर देंगे, और कर जिस देंगे। पे पहले ही से साकिन हो तो उसको साकिन करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो साजी उस साकिन है, असली साकिन है, वो असली है। और जिस पे हम जिस हरकत वाले हर्फ पे सुकून कर रहे हैं वो आरजी है, वो आरजी हम कर रहे हैं वक्फ की वजह से। ठीक है, तो जिस पे साजी पहले से मौजूद है उसको हटाना नहीं, उसको साकिन नहीं पढ़ा जाएगा। साजी या के ऊपर जबर है ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब मैं वो वर्ड पढ़ती हूँ मुझे समझ नहीं आता कि हम इसको वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ें। फायदा मस्त या मैंने तो देखा, उसको इसीलिए मैंने कहा। ठीक है, आपको मैं समझ गया सवाल। आप जी आप जो है जवाब ध्यान से सुन लें। जी वक्फ की सूरत में सुकून उसे दिया जाता है जिस पे सुकून ना हो, है कि नहीं है, और जिस पे पहले सुकून मौजूद हो उसको सुकून देने की जरूरत क्या है। अब यहाँ जो आप कह रही हैं उसके ऊपर जबर है, हरकत है ना, जी, या साकिन है, नहीं नहीं जबर है, उसके ऊपर हरकत है। तो जबर वाले को क्या करेंगे, साकिन करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? मस वज, वाव को या के साथ साकिन करेंगे। ना क्यों, मसवाय। अरे अलिफ वहां अलिफ मद्दा है, उस अलिफ मद्दा को पढ़िए, और उसके बाद जैसे अगर जजा उन है, कैसे जी, पढ़ेंगे उसको, जजा। हमला पढ़ेंगे ना सुकून के साथ, जी जी बिल्कुल। सेम यही है, सेम यही है, साकिन कर दीजिए या को, जैसे जजा उन अच्छा, को, ऐसे ही यहाँ भी साकिन कर दीजिए उसको, और जो अली मद्दा है वो तो पढ़ा जाएगा, उसको नहीं हटा सकते आप। और यानी कि और जब इसी मसा को मद पढ़ेंगे, तबी जब हम लोग हदूद के बहस पढ़ेंगे तब वहां बात करेंगे इंशाल्लाह तफसील से कि ये जो मद असली होता है आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्यों कि वो नेचर है उस वर्ड का, और नेचर को आप तोड़ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि नेचर को बिगाड़ेंगे तो वर्ड बिगड़ जाएगा। अब जैसे जी, कौला है, कौला जो अलिफ है कौला के अंदर कौन सा अलिफ है, वो वो मद असली है। मद असली है। अब इसको हटा दीजिए, क्या बन जाएगा, वो तो नहीं हटाया जाएगा ना, वो तो फिर का ही बोले ना क्या बनेगा। बनेगा, अगर हटा दीजिए क्या बनेगा वो, हाँ, कल अलिफ मध्य को हटा असली का दीजिए ये तो क्या तो बनेगा, काल, काल बन जाएगा, उस ऑल जगह सुकून ऑल बन लाएंगे तो। जाएगा। काला बन जाएगा, काला बन जाएगा वो। तो ये काला ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचर में उसके अलिफ है, तो वहां वो मद तबीई है, असली है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और जिस मद को हम लाते हैं या इजाफा करते हैं जो मद फराई होता है, जो किसी सबब से एक्स्ट्रा मद लेता है, और ये तबीई है, इसलिए इसको पढ़ना है। तो किसी भी सुकून को, आप सुकून को अगर है पहले से तो उसको कुछ करना ही नहीं, पहले से साकिन उसको असली हो गया वो,
اور جس پہ نہیں ہے اس کو ساکن دے کر کے پڑھنا ہے، اس کو ساکن دے کر کے پڑھنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اجتماع ساکنین جب ہو جائے تب مشکل ہوتا ہے، اردو والوں کے لیے نہیں مشکل ہے، عربی والوں کے لیے تھا مشکل کہ اجتماع ساکنین پڑھنا دشوار ہوتا ہے نا، عربی کا قاعدہ ہے کہ دو ساکن اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، تو ایک کو حرکت دے دیتے ہیں، لیکن جب وقف کی صورت ہو تو عربی کے یہاں بھی اسے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ نے جزا کہا تو جزا الف پہ سکون پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد حمزہ پہ بھی سکون کر رہے ہیں، شیخ ایسے ہی ابھی یہاں آپ نے بتایا کہ دو ساکن نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو کیسے اگر ہجے کریں گے تو کیسے پڑھیں گے شیخ؟ جب حرکت دے کر کے اگر حرکت جس کو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تو ہجے کیا، وقف کی صورت میں جو پڑھنا ہے آپ کو وہ بول دیں گے، اگر جو رکھا ہے آپ اس کو بولیں گے، وقف کی صورت میں بروج وہ نہیں پڑھا نہیں جائے گا، بروج وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، بس اس لیے ہم لوگ جب پڑھتے تھے بچپن میں تو ایک بار ہم کو ہجے کرا کے پڑھایا جاتا تھا، دوسری بار روانی پڑھایا جاتا تھا، تو روانی میں ہم کو وقف کی صورت پڑھائی جاتی تھی کہ بلا وقف کی ایسے آواز ہوگی، وقف کریں گے تو یہ آواز ہوگی، اور ہجے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ حرف کی معرفت کے لیے ہجے کرایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ جان جائیں کہ یہ حرف ہے، اس کی یہ آواز ہوتی ہے نا، شیخ تو جیسے بروج ورڈ ہے، بروج، ہاں تو اس ہاں میں جیسے بروج ہے، ہے نا، تو با پیش بو را واپس شروع اور جیم پر پھر جیم پہ کیا رکھا ہوا ہے، جیم پہ زیر ہے، والسماء ذات البروج نہیں ہے، ہے شیخ، ہے زیر ہے نا، جی جب آپ شیخ، ہجے کریں گے تو زیر پڑھیں گی، لیکن وقف کی صورت میں پڑھیں گی، کہیں گے آپ وقف کی صورت میں اس میں ساکن پڑھیں گے، بروج البروج ذات البروج، ہے نا، تو وہاں سکون عارضی ہوگا، تو وہ بتانا رہتا ہے کہ یہاں وقف کی صورت میں یہ ساکن ہوگا، لیکن ہجے جب کریں گی تو اس کے اوپر جو حرکت رہے گی وہی نہ بولیں گے آپ، تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ وقت کی صورت میں یہ جو متحرک ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس لیے بروجی ذات البروجی کے بجائے ذات البروج، ساری آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین العالمین، تو یا مدیہ کے بعد نون ساکن آپ پڑھ رہے ہیں، تو یا مدیہ تو یا ساکن ہے، پھر نون پہ بھی ساکن کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین کا ہجے کیسے کیا تھا آپ نے، نون زبر، لیکن جب وقت کی صورت کر کے پڑھتے ہیں تب سکھاتے ہیں استاذ کے یہاں سکون کر کے پڑھو، ہے نا، شیخ جی شیخ ہجے سے پڑھنا پڑھانا صحیح ہے طریقہ؟ جن کو ہجے سے سمجھ میں آتا ان کو ہجے سے پڑھائیے، جن کو نہیں آتا، جن کو آسانی مطلب ہے شیخ روانی زیادہ پڑھنے بہتر کی، طریقہ کون سا ہے، ہجے کا ڈائریکٹ فائدہ پڑھانا یا یہ پھر؟ ہے، ہجے کا شیخ فائدہ یہ ہے کہ حروف کی پہچان ہو جاتی ہے، یعنی جن کے لیے دشوار ہو کہنا ایک ساتھ جوڑنا یا حرف کی پہچان صحیح نہ ہو تو ہجے سے حروف کی پہچان ہو جاتی ہے، اور ایک روانی سوال میرا سے جو تھا، پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر اس لیے رہتا ہے کہ پڑھنے کی روانی ان کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آوازوں کو جوڑیں گے، اور ہجے میں حرف پلس آواز ہمیں کرنی ہوتی ہے، تو ڈبل محنت پڑتی ہے ہجے پڑھنے میں، تو پیسے سے میرا پڑھاتے بھی وقت سوال ہے، حروف کی شناخت کے لیے ہجے کرائیے، اگر بچہ روانی کور کر لے رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ الف ہے، اس کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کی آواز آ ہوتی ہے، با پہ جی اگر شیخ، زیر ہو تو اس کی آواز بی ہوتی ہے، اور تا پہ پیش ہے تو آواز تو ہوتی ہے، اب اسے کہو کہ یہ پڑھو اس کو، اب زبر کی صورت میں آپ نے اگر اس کو پہچان کرا دیا کہ اس کی آواز آ آئے گی، اب اگر جی وہ شیخ، آ بی تو اس طرح کہہ لے جاتا ہے تو پھر اس کو ہجے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ جی سمجھ شیخ، گیا ہے کہ یہ چیز اگر اس کے اوپر ہے تو یہی آواز ہوتی ہے، اور بچے جی اگر شیخ، نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہجے کرائیے، کیونکہ ہجے جی سے حرف کی اور حرف کی حرکت کے ساتھ کی آواز کو بچہ سیکھ لیتا ہے،
تو آگے اس کو ملا کر کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، یا حرفوں کو آواز دینے میں کوئی اس سے دشواری نہیں ہوتی ہے. تو وہ بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ بچے روانی سیکھ لیتے ہیں جلدی، لیکن بہت سارے بچے ہیں جو روانی نہیں پکڑ پاتے ہیں جلدی. آپ ان کو کہیے کہ الف پہ زبر ہو تو یہ، تو لام پہ زبر ہو تو وہ آ والی آواز لام والے پہ لگا دے گا وہ، جی کہ وہ ایک وہاں آ میرا بولے گا سوال تو تھا. یہاں بھی لام کو بھی زبر کے ساتھ آ بول دے گا. تو اگر یہ ہے تو آپ دیکھ لیں. اس لیے بچپن میں ہم لوگوں کو دونوں پڑھایا گیا. تو اگر آوازوں سے پکڑ لے رہے ہیں بچے تو ٹھیک ہے، وقت بچے گا ان کا. لیکن ایک اگر میرا ایک دشواری ہو سوال تو ہے. یہ پڑھیے. جی ایک جی میرا سوال ہے. قرآن میں میں نے ایک الفاظ پڑھا ہے، واو پر کھڑا زبر ہے، نہیں ہر واو سے پہلے حرف پر کھڑا زبر ہے اور پھر واو ہے. تو اگر اس کو سکون کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ واو، واو پہ کھڑا زبر ہے. نہیں، واو سے پہلے ایک حرف تھا، اس پر کھڑا زبر ہے اور واو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور الف خالی ہے واو کے آگے. تو وہ کلمہ بولیں گی تب سمجھ میں آئے گا. کلمہ مجھے یاد نہیں رہا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ واو سے پہلے کھڑا زبر تھا اور پھر واو ہے اور پھر خالی الف ہے. تو وہاں اگر سکون کریں یا وقف کریں تو کیسے ہوگا؟ تو واو پر کیا ہے؟ واو پر اگر سکون قاعدہ ہوگا یہ ہے، تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی کھڑا زبر رہے گا وہ الف مدہ ہے. جہاں بھی کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ ہے. اس کو کھینچ کر کے پڑھیں. اس کے بعد کھینچ والے کے حرف پڑھیں کی گے. اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہاں. پھر وہ ساکن ہے. اگر عربی کے نسخے میں ہے تو وہ ساکن ہے. اگر جس حرف کو صرف لکھا جاتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ دو کلموں کے درمیان تمیز کے لیے الف رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر گول سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ پڑھنے کے لیے ہے نہیں اصل میں. تو جہاں کوئی حرکت نہ ہو تو وہ سکون ہوتا ہے. اگر عربی کا نسخہ ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس پہ جس حرف پہ ساکن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس پہ حرکت نہیں ہوتی ہے، اس پہ سکون نہیں بنایا جاتا، الا کہ اس کو پڑھنا ہو تب وہ عربی والے نسخے میں رکھا رہے گا. جیسے نون ساکن وغیرہ کا اگر قاعدہ دیکھیں گے، نین ساکن کا اگر دیکھیں تو جہاں غنہ کرنا رہے گا، اخفا رہے گا، تو اس کے اوپر نہیں رہے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت. من ہے، من ہم میں نون پہ رہے گا، لیکن کنتا میں دیکھیں گے تو نون پہ کچھ نہیں رکھا. تو وہ ایک تو رمز ہوتا ہے کھینچ کہ کر جس پڑھیں نون گے. پہ ہم نہیں رکھیں گے تو اس کو آپ غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا کا ہو یا جو ہے شیخ اقلاب وغیرہ کا ہو. تو وہ شیخ رموز. میرے ایک سوال کا تھوڑا جواب دے دیجیے شیخ پلیز. جی کھینچ کے میرے پڑھیں سوال گے کا جواب دے شیخ. دیجیے پلیز. اس کو کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے وقت میں بھی. کھڑا زبر کو ہمیشہ پڑھیں گے، بس اتنا جان لیجیے، کیونکہ وہ حرف مد ہے، وہ الف مد ہے، الف مدہ ہے، وہ پڑھنا ہے اس کو. شیخ ایسی کوئی الفاظ ہوتی ہے جس میں دو سکون ایک ساتھ آتی ہے؟ وقف کی صورت میں، وقف کی صورت میں. اچھا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے شیخ؟ اس کو ساکن پڑھ لیں گے. جیسے ہم لوگ وقت بولتے ہیں، وقت. اب ہوں وقت میں جو قاف ہے وہ ساکن ہے، اور اس کے بعد جو تا ہے اس پہ بھی سکون ہے. اب سورہ آپ پڑھتے ہیں والعصر، تو سات پہ سکون پہلے سے ہے اور آپ زیر ہے. وقف آپ نے کیا تو را بھی ساکن ہو گیا، تو کیسے پڑھیں گی؟ پڑھتی ہیں نا اس کو. جیسے محیط. ہاں وہ بھی ہے. ہاں؟ المحیط ہے، محیط ہے. تو ہاں؟ اچھا بروج. محفوظ ہے، بروج. ہاں. محفوظ ہے، بروج ہے. اچھا. ان سب میں ہے. حرف مد کیونکہ ساکن ہوتا ہے. ہاں؟ اور سورة کوثر میں بھی والفجر ہے، ان ولیال عشر، ان والشفع اعطيناك والوتر. الكوثر کوثر فصل وانحر، اس میں بھی ہے نا؟ نہ، ونحر میں را ساکن اصلی ہے. ونحر جی شیخ. اس لیے کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، تو وہ ساکن ہے. اس پہ دیکھیں گے جزم رکھا ہوگا. جو عارضی سکون ہوگا اس پہ رکھا نہیں ہوتا ہے. عارضی سکون حرکت کے ساتھ ہوتی ہے. جی. جی تو بہرحال تو یہ
حروف قلقلہ کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کے اوپر سکون ہو رکھا ہوا یا آپ ان پہ ٹھہر رہی ہو، یعنی ٹھہر رہی ہو تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ قطب و جد میں سے قاف تا با جیم دال یہ اس کلمے کا آخری حرف ہو، ٹھہر رہی ہے تب بھی قلقلہ کریں گے. جیسے قل اعوذ برب فلق کمپلیٹ کرا کریں قل اعوذ برب الفلق. تو اب یہاں قاف پہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں برب الفلق زیر ہے لیکن آپ ٹھہر رہی ہیں تو قلقلہ کیجیے. الفلق ہے نا. قل هو اللہ احد. اب یہاں دال پہ آپ کو قلقلہ کرنا ہے وقف کی وجہ سے، ہاں وقف کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد دیکھیں اللہ الصمد دال پہ قلقلہ کرنا ہے اس وجہ سے وقف کی وجہ سے. وقت کی لیکن وجہ لم سے یلد یہاں اصلی سکون والا اصلی ہے، دیکھو اصلی ہے. لم یلد ولم یولد یہاں سکون اصلی ہے، اصلی اصلی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. اور دوسرے آپ درجات دیکھ لیجیے. سکون اگر بیچ کلمے کے اندر ہو یا قرات کے درمیان میں آیا ہو یعنی آپ اس پہ ٹھہری نہ ہو، جیسے یہاں لم یلد ولم یولد تو لم یلد پہ اگر آپ ٹھہری نہیں ہیں لم یلد ولم ہے نا تو قرات آپ کی متواصل ہے تو گرچہ اصلی ہو. تو چاہے وہ بیچ کلمے کے اندر ہو یا آیت کے بیچ میں ہو اور آپ کی قرات کنٹینیو ہو تو یہ ادنا درجہ اس پہ قلقلہ کریں گے یعنی ہلکا ہوگا. اگر اس پہ وقف کریں گے تو متوسط ہوگا. جیسے ولم یولد آپ سانس توڑ دیں گے تو لم یلد والے کے مقابلے میں جو پہلے والا ہے لم یلد ولم یولد تو اس کا تھوڑا زیادہ رہے گا. اور اگر یہی حروف قلقلہ شد کے ساتھ آ جائے اور اس پہ آپ وقف کریں تشدید ہو اور اس پہ آپ وقف کریں تو اسٹرانگ درجے کا قلقلہ ہوگا، ہائی لیول کا، اونچا سب سے اونچا ہوگا. جیسے سورہ المسد والا ہے ہاں تبت یدا ابی لہب وتب وتب تشدید وتب اس طرح بولیں گے. کیسے بولنا ہے؟ وتب وتب ہاں سب بولیں وتب وتب وتب. وتب 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 اچھا غلط کیسے ہوگا؟ کون بتائیں گے اس کو غلط؟ تبت یدا ابی وتب لہب وتب ہاں غلط ہوگا وتب کہیں یا وتب ہونٹ نہ کھولیں. دو طرح سے یہ غلط ہو سکتا وتب تبت یدا ابی لہب وتب غلط ہو گیا. اور یا پڑھیں تبت یدا ابی لہب وتب ہونٹ کھولیں ہی نہ تب بھی غلط. تو صحیح کیا ہے وتب. اچھا آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کو خوب زور سے دبا کے چھوڑیے تب تشدید والی ہوگی، ہلکے سے دبائیں گے تو جزم والا ہوگا وتب وتب اور زور سے وتب. تو اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے اپنے منہ کو تو ہونٹ خوب دبے ہوئے ہوں گے وتب وتب تو دبا کے پھر چھوڑ دیجیے تشدید کی صورت ہو جائے گی اور تب قلقلہ اسٹرانگ ہوگا، ایسا لگے گا کہ با کہہ رہے ہیں زبر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے حالانکہ وہ زبر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک وصف ہے جو اس حرف کی ادائیگی کے وقت ادا کی جانی ہے، یہ صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے استاد جی ہمارے یہ سوال تھا مجھے یہ ٹاپک سے ہٹ کے کہ جو ہم قاری کو سن سکتے ہیں استاد ہم کون سے قاری کو سنیں جس سے ہماری قرات اچھی ہو اور ہم اس سے کوشش کریں سننے کی تو ہم کون سے قاری کی آواز سنیں کہ کون سے قاری کی ہم طرف سنیں تو ہم اسے کچھ سیکھ سکے؟ بہت سارے لوگ ہیں کسی ایک کو تو میں
نہیں کہہ سکتا. کئی لوگ جن کو آپ جن کی آواز شیخ الحذیفی ہیں جو بیٹھ کر کے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اہتمام کرتے ہیں. الفاسی ہیں. نہیں استاد، اور جو مطلب جو تھوڑا سی لو پڑے جس کی آواز ہمیں سمجھ میں آئے، وہی جیسے میں تجوید بتا رہا ہمیں ہوں سمجھ وہی میں بتا آئے. رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بیٹھ کے ریکارڈ کیے ہیں. آپ شیخ سدیس حفظ اللہ یا شیخ سریم حفظ اللہ کی، تو ان کی جو ریکارڈڈ ہیں وہ سب تراویح کی نمازوں کی ہے. تو آپ اگر ان لوگوں کی قرات سنیں گی جو لوگ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کی ہے بیٹھ کر کے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لوگ پڑھے ہیں. تو ان میں حذیفی ہیں، العفاسی ہیں، جن کی قرات نماز کے علاوہ ریکارڈ کی گئی. ان کی جو ہے اگر آپ سنیں گی تو اس سے سیکھ پائیں گی. تو آپ حذیفی کو سنیں، العفاسی کو سنیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد ہیں، خلیل حسری کو سنیں. تو ان لوگوں کی جو مجود دو قراتیں آپ پائیں گی، ایک تو نارمل اور ایک مجود پائیں گی جو بیٹھ کر کے ریکارڈ کیے ہیں تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے. تو آپ ان کی سنیں. وہ استاد جی محمد میرا ایک ایوب سوال ہے. حذیفی وغیرہ بھی سن سکتے ہیں ہم لوگ. استاد حذیفی جی کی میرا ایک سنیں، سوال ہے. العفاسی کی سنیں، اور خلیل محمود حسری کی سنیں، عبد الباسط عبد الصمد کی سنیں. تو یہ لوگ ان کی وہ جو مجود ہے، ایک تو محافل کے لیے ہے جو آپ وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جو ریکارڈ کیے ہیں بہت لمبی سانس وغیرہ والی، اور ایک جو ہے تھوڑا نارمل قرات ہے. تو وہ سنیں انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا اور اس سے استاد استفادہ. آپ یہ سب کا سنیے نا پھر. استاد جی تو ایک سوال کا جواب بتا دیجئے. اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں اور کلمے کے جی درمیان میں آ جائیں تو پھر ان پہ کون سا قلقلہ ہوگا؟ کس قسم کا قلقلہ ہوگا؟ کوئی قلقلہ نہیں ہوگا. کوئی قلقلہ نہیں قلقلہ کریں گے. اسی صورت میں ہوگا جب سکون کریں، جب اس پہ وقف کریں گے. لیکن جو مشدد حروف ہوتے ہیں اس میں ایک ساکن ایک متحرک ہوتا ہے نا. ہاں تو اس کی حرکت پڑھیں گے، ملا کر کے اس کی حرکت. لیکن جیسے ہی حرکت پڑھیں گے قلقلہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قلقلے کی صورت بنے گی وقف کی صورت میں. جیسے مانے تو الحج ہے، مجھے الحج ہے، ٹھیک ہے. الحج جی. ہے، آپ ٹھہر رہی ہیں الحج، تو آپ قلقلہ کر رہی ہیں. اگر الحج اشہر معلومات تو الحج تو اس کی حرکت کو پڑھنا ہے تو پھر قلقلہ بے معنی، اس لیے کہ قلقلے سے بڑی بات آپ اس کی حرکت کر رہی ہیں. جو قلقلہ ٹھیک ہے ہے. وہ تو ہلکا ہوتا نا، آواز ٹکراتی ہے. کیونکہ قلقلے کی صورت میں کیا ہے کہ جو جہاں مخرج ہے وہاں اضطراب ہے. اصول درس کے خلاف، اگرچہ ہم لوگ جو ہے فزیکل کلاس نہیں لے رہے ہیں، آن لائن ہمارے کلاسز ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی جو ہے آن لائن جوائن ہو جائیں. نہیں، دل دماغ ذہن سب کے ساتھ بیٹھنا. ہم سب مل کر کے یہ وقت نکالتے ہیں. یہ غنیمت ہے، یقین مانو. ایک ایک منٹ یہ غنیمت ہے. نکل گیا تو نہیں ملتا ہے سیکھنے کو. آپ قراءات دوسرے کی سن سکتے ہیں بہت سارے، لیکن یہ ڈسکس کیسے کر سکیں گی استاد سے؟ اگر ریکارڈڈ چیزیں سن رہی ہیں تو ان سے آپ بات نہیں کر سکتی نا. ان کی ساری باتیں سن سکتی، جو بات نہیں سمجھ میں آئی ان سے ڈسکس تو نہیں کر سکتے. تو آپ کو بہت ساری تعلیمی جو ہے قراءات مل جائیں گی، لیکن ان سے گفتگو کیسے ہوگی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. وہ بتا رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو موقع ہے نا کہ آپ اپنے استاد سے کسی مسئلے کو، چاہے جو بھی مادہ آپ لے رہی ہیں، جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کراس کوشچن کر لیتی ہیں سمجھنے کے لیے، استفہام کے لیے. پہلے سے کوئی بات پتا ہے ہمیں، لیکن ابھی جو بات آ رہی ہے وہ نئی سی لگ رہی ہے ہمیں، تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا ہے، یا ہمیں یہ بتایا گیا، یا ہم نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، ایسا ہمیں سمجھ میں آیا ہے، فلاں جگہ پڑھے ہیں. تو یہ ڈسکس کا موقع نہیں ملے گا. یہ ایک موقع ہے آپ کے لیے، اور گولڈن چانس اس کو سمجھیں کہ آپ اس کے لیے وقت نکال پا رہی ہیں. تو نکال لی ہے وقت، پھر بھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیں تو برائے مہربانی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ کے لیے بھی، باقی دوسرے جو بہنیں بیٹھی ہیں جو کچھ سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی تو کریں. دیکھیں ہمارے پاس بھی کالس آتی ہیں اور بہت سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم ان کو ڈیلے کرتے ہیں کہ اپنا بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی کال ہو، آواز ریکارڈ کر کے ہم کلاس کے اندر ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو بتا دیجیے. کوئی خبر ہو، کوئی ایسی بات ہو، اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ آئے
تو وہ الگ چیز ہے. کسی ایمرجنسی کا آ جانا تو اس پہ اپنی آواز یہ سائلنٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان سے اتنا بتا دیں کہ ہم کلاس کے اندر ہیں, کوئی اہم آپ کو خبر دینی تو بتا دیجیے, بس اتنی سی. اس کے بعد آپ جوائن کر لیں. یقین مانیں کہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ہم لوگوں نے ہم نے کئی سالوں پڑھنے کے بعد پھر ہم جب کنگ سعود یونیورسٹی گئے تھے تب بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی کہ جو ہم جانتے ہی نہیں تھی کیسا ہم پڑھتے کیوں تھے. ہمیں بتا دیا گیا اس سے ہی کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے, لیکن کیوں پڑھنا ہے یہ نہیں پتا تھا. بہت سارے قواعد نہیں جانتے تھے کہ کیوں پڑھنا ہے, جبکہ یہاں سے ہم فاضل ہو کر کے گئے تھے پڑھنے کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی, بتایا ٹیچرز نے کہ جو ہمیں بالکل نہیں پتا تھی, نہیں جانتے تھے. تو بہت اچھا لگتا تھا کہ چلیں کم سے کم وقت نکالے ہیں یا اس عمر میں پڑھنے ہم لوگ آئے تو ہمیں کوئی نئی بات مل گئی. تو برائے مہربانی سب کے لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کہ کلاس کے وقت تھوڑا سا ماحول ہم لوگ کلاس روم کا بنا لیں, اور ایک دوسرے کے لیے ہم مفید بنیں, ایک دوسرے کے لیے ہم فائدے مند بنیں, ایک دوسرے کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو, یہ جذبہ لے کر کے بیٹھے تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ باتیں ہماری. دیکھیں کلاسز کیا ہیں, یہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے کہ صرف آپ سن لیں چلی جائیں. یہ جو یہ سوال آپ کرتی ہیں نا کہ یہ میں نہیں سمجھ پائی کہ کیا ہے, یہی تو علم ہے کہ کوئی چیز بتائے گی نہیں سمجھ میں تو ہم کو بتائیے, یہ سمجھائیے کہ کیوں آپ نے ایسا کہا, ہم کو سمجھا دیجیے یہ چیز تاکہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے. وہ تو جو موقع مل رہا ہے اب اسے غنیمت سمجھ کر کے فائدہ اٹھا لیجیے. معذرت خواہ ہو اگر میری بات جو ہے کسی کو لگی ہو یا میری باتوں سے کسی کو نہیں تکلیف شیخ, ہوئی ہو. الحمدللہ ہم لوگ بھی ایسے نہیں قواعد نہیں پڑھے ہیں, استاد. لیکن آپ نے شیخ نہیں مطلب استاد. کو پڑھایا ہے نا, اس میں جیسے نون کتنی کے قواعد اور بھی قواعد, اس میں وجہ شیخ آپ نے بتائی تو ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ الحمدللہ نیا سیکھنے کو ملا. سب بتاتے ہیں کہ مد عوض ہے, لیکن کیوں ہے شیخ وہ نہیں بتاتے. پہلی بار آپ سے ہم نے سیکھا الحمدللہ. تو تو ایسی بہت اللہ ساری خیر چیزیں ہیں شیخ نا ماشاء اللہ آپ سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ کیوں ہے ریزن. الحمدللہ شیخ تو ہم لوگوں کو درس مطلب بہت مفید ہے آپ کا درس ہمارے لیے. اللہ خیر دے. جی استاد, یہ میرا ہمارے لیے ایک مطلب گولڈن جی جی اپارچونیٹی ہے. استاد الحمدللہ. ہم جو گھر میں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں, جو ہم باہر نہیں آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے, یہ ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے. بے شک انشاءاللہ ہم بے پوری شک کوشش اللہ کریں جزائے گے کہ خیر اس دے سے ادارہ والوں کو کہ بہت ساری بہنوں کی فرمائش پر, اور قابل مبارکباد ہیں وہ بہنیں جن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کلاسز جو ہے جاری کی جائیں. ادارہ والوں سے ربط میں رہ کر کے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ صرف جینٹس پڑھنے جاتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, تو سسٹرز کے لیے بھی اس طرح کا پروگرام کیا جائے. اور ادارہ نے پورے اہتمام کے ساتھ شروع کرایا, اور الحمدللہ اب تک نہ جانے سینکڑوں خواتین نے اس برنامج سے فائدہ اٹھایا ہے الحمدللہ. اور یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعدیر اس پروگرام کو تو قائم و دائم رکھ, تاکہ امت محمدیہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زیادہ تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا سکیں. وہ لوگ فائدہ اس سے اٹھا سکیں جو ہم سے بہت دور ہیں, دوسرے ملکوں میں ہیں. دنیا داروں کی کتابیں پڑھیں, دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں, اور آپ رب کا کلام پڑھیں. اس سے بڑی شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ وہ فضل ہے جس کو پیسوں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا ہے. انسان پوری دولت لٹا دے مگر وہ قرآن کے حافظ کا, قرآن کے قاری کا, قرآن پڑھنے والے کا مقام پا ہی نہیں سکتا ہے. کیسے پا سکتا کہ لوگ ساری دنیا والوں کی کتابیں پڑھ رہے ہوں اور وہاں کوئی رب کا کلام پڑھ رہا ہو. کوئی موازنہ ہے, کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے برابر ہے ہی نہیں. کوئی موازنہ ہی نہیں, اس کا مقابلہ ہی نہیں. اتنا بہترین علم اللہ کا کلام ہے. ایک حرف پر 10 نیکی. کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت عبادت ہو. کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ کی اکیلی کتاب ہے جس کی تلاوت بھی عبادت ہو, جس کا پڑھنا عبادت, مجرد پڑھنا ہی عبادت ہو. ایک حرف پہ 10 نیکی.
اور نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور عطا فرما دیتا ہے، جب گنتیوں کے بعد رب کی عطا ہو کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے۔ 700 ہی کے حساب سے اگر آپ جوڑ لیں، الف لام میم 3 حرف 30 نیکی، 700 گنا اگر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا تب کتنا ہو جائے گا؟ 2100، صرف الف لام میم، ایک نیکی سے 10 گنا سے لے، ایک نیکی کو 10 سے لے کے 700 گنا تک، تو ایک حرف کی اگر نیکی کو ہم دیکھ لیں 700، تو الف لام میم کتنے بن گئے؟ 2100۔ 2100۔ اور ایک صفحہ اگر قرآن کی تلاوت ہم کر لیں کتنے حروف ہوں گے ایک صفحے کے اندر؟ اور آپ اگر آپ طالب علم سوچیں، ایک تو یہ تلاوت کرنے والے کا مسئلہ کہ کتنے حروف اور 700 گنا سے اس کا ضرب دے دے، لیکن ایک طالب علم کی فضیلت دیکھ لیجیے۔ آپ کو جو ہم پڑھتے ہیں کوئی آیت کوٹ کریں گے، جیسے اب اگلے سیمسٹر سے آپ لوگ شروع کریں گے تو تلاوت ہم لوگ کریں گے، اس میں تلاوت ہوگی، اس کے اندر جو ہے ہم تفسیر بھی پڑھیں گے، اس کے اندر بہت ساری قواعد جو ہے جو تجوید کے ہیں سب لے کر کے جب ہم چلیں گے تو ایک آیت پڑھیں گے اور آپ سب دہرائیں گے اس کو ساتھ میں، تو ایک دوسرے کو جب ہم سنیں گے نا، آپ 31-32 لوگ ہوں تو 32 لوگوں کی قرات ہم نے سن لیا، تو گویا کہ 31-32 بار ہم نے پڑھا اسے، اب اس کو 700 گنا کو 31 بار پھر پلس کر دی، ضرب دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اور اس پر بھی واللہ یضاعف لمن یشاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً کہ اللہ تعالیٰ، یا بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی جہاں تک مجھے ہے کہ روایت ہوگی، یہ اگر میرا حافظہ خیانت نہ کر رہا ہو تو، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو کیسے بڑھاتا ہے، کہ جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، چھوٹا سا پیدا ہوا، ننھا سا بھی ہے پیدا ہوا ہے، اور اس کو پالتے پالتے جوان کر دیتا ہے، سواری کے لائق کر دیتا ہے، ریسنگ کے لائق کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نیکی کو ایسے پالتا ہے کہ اس کو پالتے پالتے اس کی ایک نیکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، پہاڑ کے برابر۔ تو اللہ کے کھاتے میں کچھ ایسی نیکیاں ہم لوگ چھوڑ دیں کہ جس کا حساب کتاب کرنا رب کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکی چھوڑ کر کے بھول جائیں آپ۔ اور یہ جو آپ وقت نکال رہی ہیں تقریباً 4 گھنٹے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم کار خیر ہے، یہ عظیم کار خیر ہے۔ 4 گھنٹہ کسی کی غیبت کوئی نہ کر رہا ہو، 4 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم میں 4 گھنٹہ مسلسل لگا ہوا ہو، کتنا بڑا کام ہے یہ۔ کون سا کام اتنی جماعت میں اکثر یہ کہتا ہوں کلاس میں، یہ کہ آپ کو کچھ فائدہ نہ ہو مگر 4 گھنٹے کے لیے آپ کا یہ بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ بہت ساری نوافل سے افضل عبادت ہے یہ طلب علم۔ تو 4 گھنٹہ کوئی عبادت میں گزار لے معمولی ہے؟ یہ تو آپ کی قسمت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگ یہاں بیٹھی ہیں، اپنا وقت نکال کے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبول بخش دے، ہم لوگوں کا بیٹھنا اللہ قبول کر لے، ہم لوگوں کی محنت اللہ قبول کر لے، ہمارے اندر اللہ تو اخلاص پیدا کر دے، ریا و نمود سے ہمیں دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارا یہ بیٹھنا، ہماری یہ محنت تیرے یہاں کسی درجے کی ہے تو اللہ اس کا واسطہ دے کر کے تجھ سے تیری رحمتوں کا، جنت الفردوس کا، دنیا و آخرت کی بھلائی کا، اولاد کے اندر اصلاح کا، اپنی ذریت کی اصلاح کا، والدین کے درجے کی بلندی کا، اور اپنے تمام مومنوں کے
درجے کی بلندی کا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. اگر ہماری یہ نیکیاں کسی بھی کام کی ہے اللہ اس کا واسطہ دیتے تو اس سے مانگتے ہیں. تیرے ہاں کی گئی دعائیں مسترد نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور جتنے ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ معاونین ہو, اداری ہو, مدرسین ہوں, طلباء ہوں, اللہ جتنے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا یا اس کو مفید بنانے میں محنتیں کی, اللہ سارے لوگوں کی محنتوں کو تو قبول فرما لے اور ان کے لیے اسے زیادہ راہ بنا دے, ان کے گناہوں کے بخشش کا اسے سامان کر دے, ان کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ اسے سبب بنا دے, جنت الفردوس میں داخلے کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دے. اللہ تو مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے, ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت اگر بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے, ایک ہی ہفتہ اور ہم لوگوں کا ہے, اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں نون ساکن کے قاعدے کے تعلق سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ شروع کر دوں. اور پھر اگلے سمسٹر میں اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی باحیات رکھی اور اس پروگرام سے جڑا رہا تو آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی حاضری قبول کریں.